نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کر لیا کرو، یعنی نوافل کو کثرت سے پڑھو۔ نوافل کو جتنے کثرت سے تم ادا کرو گے تو اس صورت میں جنت کے اندر بھی میری مجالست تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز کا بھی پابند ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو۔ اس طریقے سے ایک مشہور حدیث ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہو وہ صدیقین کے ساتھ، نہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو قرب کے لیے جو ہے نا شرط محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت آپ کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہو مگر عمل میں ان کے درجے تک وہ نہ پہنچا ہو؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو دنیا کی کوئی چیز اتنی وہ پسند نہیں تھی جتنی کہ یہ حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث نے یہ بشارت دے دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام تو پھر آپ کے اوپر مر مٹنے والے تھے، آپ سے جدائی کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، جیسے ابھی میں نے واقعات ان کے ذکر کر دیے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ، آپ کے طریقے کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ اس قدر وہ محبت رکھے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس سے چلی جائیں لیکن یہ محبت آپ سے نہ جائے، کیونکہ اس محبت سے جو محروم ہو گیا وہ کفر کی فہرست کے اندر جا کے داخل ہو گیا، اور جو اس محبت کی لاج جس نے رکھ لی تو اسے آخرت کے اندر بھی اپنے نبی کی رفاقت مل جائے گی، اور پھر محشر کے اندر بھی اسے اپنے نبی کی رفاقت اور مجالست نصیب ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اس کا حشر ہوگا۔ آج اگر ہم مسلمان غیر مسلم قوموں کی نقالی اختیار کریں گے جیسے ہم اختیار کر رہے ہیں، سر کے بالوں کے اندر غیر مسلموں کی نقالی ہے، لباس پہننے کے اندر غیر مسلموں کی نقالی ہے، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو شادی بیاہ کرانے کی صورت میں بھی غیر مسلموں کی نقالی ہے، اور سارے ہندوانہ رسومات جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ یہ نقالی جو ہے ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ہمیں وہ نقالی اختیار کرنی چاہیے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے وقت مروی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے ان جیسے واقعات جو ہے وہ مروی ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر ہم غیر مسلموں کے مطابق چلیں گے تو سوائے ہمارے جسم کے حصوں کے لوگوں کے سامنے آنے اور ہمارے بے عزتی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری ایک حدیث بھی میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رفاقت ہے اور آپ کی جو مجالست ہے
وہ کسی رنگ اور نسل پر موقوف نہیں ہے۔ جس رنگ کا بھی آدمی حامل ہوگا اور جس نسل سے بھی اس کا تعلق ہوگا، لیکن نور ایمانی اور آپ کے نبی کے اور اپنے نبی کے طریقے سے وہ آراستہ ہوگا تو اللہ کے نبی کی رفاقت اسے مل جائے گی۔ ایک حبشی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں ممتاز ہے اور نبوت و رسالت میں بھی ممتاز ہیں۔ اگر میں اس چیز پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اس کی فلاح اور نجات اللہ کے ذمے پر ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 24,00,000 نیکیاں جو ہے وہ درج کر دی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، حقیقت میں قیامت میں بعض لوگ اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے موازنہ کیا جائے گا تو انسان کا عمل اس کے مقابلے میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اس حبشی کے سوال و جواب پر سورہ دہر کی یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ یہ سن کر وہ حبشی اسلام اس نے قبول کر دیا اور روتا رہا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ اچھا، اس میں لفظ صدیقین کا لفظ آیا، صدیقین، تو یہ جو دوسرا درجہ ہے جنت میں صدیقین کا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کی عبادت ہی نہیں کر سکتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعے سے ضرور دیکھا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معرفت علمی جو ہے وہ ہے، اور شہداء کا درجہ جو ہے وہ تیسرا ہے، جو یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین سے جانتے ہیں، مشاہدہ سے نہیں۔ اور ان کی مثال جو ہے وہ مفسرین نے دی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو آئینے میں قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اور صالحین یہ چوتھا درجہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، جیسے کوئی کسی چیز کو آئینہ سے دور سے دیکھے، اور حدیث میں آیا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اس میں رؤیت کا یہی درجہ مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، خذوا حذرکم، لو اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات، پھر نکلو، فانفروا ثبات، پھر نکلو متفرق طور پر، او انفروا جمیعا،
یا مجتمع طور پر جیسا بھی موقع ہو، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تمہارے مجمع میں بعض منافقین شامل ہو رہے ہیں، بعض شخص ایسا ہے، اور اس سے مراد منافق ہے کہ ہٹتا ہے یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَہ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ اپنے نہ جانے پر خوش ہو کر کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کر دیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَہِیدًا، کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ شریک۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہنے لگے گا كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی۔ یا لیتنی کنت معہم، کہ اے کاش کہ میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو پاتا بڑی مراد۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا، سو چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فیقتل، اور مارا جائے، او یغلب، یا غالب ہو جاوے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم دے دیں گے اس کو بڑا ثواب۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور کیا ہوا تم کہ لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں۔ والمستضعفین من الرجال، اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں، من الرجال والنساء، مرد اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین یقولون ربنا، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریہ، نکال دے ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں اہلها، اس کے رہنے والے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے واسطے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سو وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، سو وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم لڑو شیطان کی حمایتوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب سست ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لهم، جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ تھامے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر لڑائی، اذا فریق منہم، اس وقت ان میں سے ایک جماعت، یخشون الناس، ڈرنے لگی لوگوں سے، خشیت اللہ، جیسے ڈر ہو اللہ کا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، کیوں فرض کیا تو نے ہم پر لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں تو نے پیچھے ہم کو نہیں چھوڑا، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر، فتیلا، ایک تاگے کے برابر۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یدرککم الموت، تو تم کو موت آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں قید ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تم کو پہنچے گی، اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بلائی، یقولوا هذه من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچے کوئی برائی، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ قل كل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم، سے کیا حال ہے ان لوگوں کا، لا يكادون يفقهون حدیثا، کہ ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھیں کوئی بات۔ ما اصابک من حسنۃ، جو کوئی پہنچے تجھ کو کوئی بلائی، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو کوئی بلائی اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔
وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تجھ کو پیغام بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی اللہ تعالیٰ سامنے دیکھنے والا۔ یہ ان آیات کا بھی شان نزول مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ مسلمانوں کو بہت ہی ستاتے تھے۔ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے تھے اور رخصت مانگتے تھے کہ ہم کفار سے مقابلہ کریں اور ان سے ظلم کا بدلہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے انہیں روکتے کہ ہمیں ابھی تک ان سے مقاتلہ کرنے کا حکم نہیں ملا ہے، بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ وہ فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تم کو ہو چکا ہے، اس کو برابر ادا کرتے رہو، کیونکہ جب آدمی اطاعت خداوندی میں اپنے نفس پر جہاد کرنے لگتا ہے اور تکالیف جسمانیہ کا خوگر ہو جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو پھر اس کے بعد بعض اس کے لیے بالکل صحیح طریقے سے تیار ہو گئے۔ جو کچے مسلمان تھے کافروں کے مقابلے میں ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور آرزو کرنے لگے کہ تھوڑی مدت اور بھی قتال کا حکم نہ آتا اور ہم زندہ رہتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا جس نے حکم مانا رسول کا فقد اطاع اللہ، تو اس نے حکم مانا اللہ کا۔ ومن تولی، اور جو الٹا پھرا اور جس نے منہ موڑا روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے نہیں بھیجا تجھ کو ان پر نگہبان۔ ویقولون طاعہ، اور کہتے ہیں ویقولون طاعہ، اور یہ منافق لوگ آپ کے احکام سن کر آپ کے سامنے زبان سے تو کہتے ہیں ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک جماعت رات گزارتی ہے، ان میں سے غیر الذی تقول، اس بات کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو مشورہ کرتے ہیں۔ راتوں کو وہ جو کچھ مشورہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو آپ ان کی بےہودگی کی طرف التفات نہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت میں اور غیب کی صحیح خبریں دینے میں دیکھ رہے ہیں، پھر قرآن میں یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر ہوتا یہ کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت، تو بکثرت اس میں تفاوت پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے امر من الامن، کوئی خبر امن کی، او الخوف یا ڈر کی، اذاعوا بہ، تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ ولو ردوہ الی الرسول، اور اگر اس کو واپس کر دیتے رسول کی طرف، والی اولی الامر منہم، اور اپنے حاکموں کی طرف، لعلمہ الذین، تو تحقیق کرتے اس کو، یستنبطونہ منہم، جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور نہ اس کی رحمت ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ ان آیات کا شان نزول وہ یہ ذکر کیا گیا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، اور جب دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، اور تم جو آپس میں بحث و مباحثہ اور تکرار کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرا، اولو الامر سے مراد جو ہے یہاں پہ کیا ہے، بہت سے اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ مفسر گزرے ہیں، کہ اس سے مراد امراء اور حکام ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں فقہاء بھی داخل ہیں، سب جو ہے اس میں داخل ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، سو تو لڑ اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، لا تکلف، تو تجھے مکلف نہیں کیا جائے گا، الا نفسک، مگر اپنی جان کا، وحرز المؤمنین، اور برانگیختہ کیجیے مسلمانوں کو، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، واللہ اشد بأسا، اور اللہ بہت سخت لڑائی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ غزوہ احد جو کہ شوال کے مہینے میں شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قدم کفار کے وعدے کے مطابق بدر میں مقابلہ کے لیے جانا چاہا، اور جس کو مورخین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس وقت بعض لوگ جو ہے وہ ان کے زخم تازہ تھے، تو تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے اس میں کچھ تعمل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہا ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت نہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ یہ ہدایت پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ بدر صغریٰ تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور دیگر کفار کے دلوں کے اندر رعب ڈالا، اور کوئی مقابلہ نہیں آیا، اور اس طریقے سے وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت صحیح سالم واپس لوٹ آئے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں، یکن لہ نصیب منہا، اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو شخص بری سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو اس سفارش کی وجہ سے گناہ کا حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم میں سے کوئی مشروع طور پر سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، اَوْ رُدُّوهَا، یا جواب دو، یا جواب میں وہی الفاظ کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا،
بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ لیجمعنکم، ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔